بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 8ویں جماعت کی کتاب ہم کریں گے بال بھارتی کا حصہ نظم کا چل رہا ہمارا، تو ہم حصہ نظم پر نظم نمبر 3 کریں گے آج۔ تو نظم نمبر 3 ہے یہ حزن اختر۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے دکھ، ہے نا، پریشانی۔ یہ لکھنے والے جو ہیں واجد علی شاہ اختر، تو انہوں نے اپنی دکھ کی کہانی یا داستان بیان کی ہے اس نظم میں۔ تو نظم سے متعلق یہ پہلی بات ہے، ہمارے ملک میں چند حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ شعر و ادب کی بھی تخلیق کی۔ ان میں سے سر فہرست قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ ہیں۔ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے اودھ کی حکومت سے معزول کر کے وظیفہ مقرر کر دیا۔ معزولی کے زمانے میں بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کی کاموں میں مصروف رہے۔ ذیل کی مثنوی میں انہوں نے اپنی معزولی کا احوال قلم بند کیا ہے۔ ہم 7ویں جماعت میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اردو شاعری کے روایتی اصناف میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک سلسلہ ہوتا ہے اس موضوع میں۔ مثنوی نگار ان واقعات کو بیان کرتے وقت اپنے تخیل کے سہارے، یعنی اپنے خیالات کے سہارے، کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اردو زبان میں ابن نشاطی کی پھول بن، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم مشہور مثنویاں شمار کی جاتی ہے۔ تو مثنوی آپ کو پتہ چل گیا نا اس نظم کو کہتے ہیں جس میں تو شعر جو ہر شعر کا جو دونوں مصرع قافیہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے واقعات داستان وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ایک داستان ہے حزن اختر جو نظم ہے، اس میں اختر نے اپنی داستان بیان کی ہے۔ اب یہ جان پہچان ہے اختر جو ہمارے شاعر ہیں ان کا تعارف۔ اختر کا اصل نام محمد واجد علی تھا۔ وہ 30 جولائی 1822 کو پیدا ہوئے۔ اختر ان کا تخلص تھا۔ شاعر اور ادیب تھے۔ ڈرامے اور رہس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ڈرامے اور رہس کے لیے انہوں نے کیسر باغ میں ایک تھیٹر تعمیر کروایا تھا، وہاں ان کی مثنویاں اسٹیج پر کھیلی جاتی تھیں۔ 1856 میں واجد علی شاہ اختر لکھنؤ چھوڑ کر مٹیا برج کلکتہ چلے گئے۔ پھر انگریزوں نے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور 100 کتابیں تصنیف کی۔ 21 ستمبر 1887 کو 65 سال کی عمر میں واجد علی اختر کا انتقال ہوا۔ تو یہ انہوں نے خود لکھی ہے یہ والی نظم، یہ والی مثنوی۔ تو میں دو شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی۔ یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستان رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے جو تالے تھے بیدار سونے لگے۔ تو واجد علی ابن امجد علی، یعنی ان کے پاپا کا نام جو ہے امجد علی ہے، سناتا اپنی داستان غم کی کہ 10 برس ان کی سلطنت کو ہو گیا، یعنی 10 برس وہ حکومت کرتے ہوئے، اور جو تالے یعنی جو قسمت تھے ان کے جاگے ہوئے 10 سال تک وہ اب سونے لگ گئے، یعنی ان کی قسمت جو ہے سو گئی، یعنی ان کی قسمت خراب ہو گئی۔ ہوا حکم جنرل گورنر یہ، یار کرو سلطنت کو خلا ایک بار، جفاکش کا شاہ اودھ نام ہے، حکومت کا آخر یہ انجام ہے۔ تو جنرل گورنر اس زمانے کے جو تھے تو انہوں نے حکومت دیا، یعنی حکم کیا، یعنی ہوا حکم جنرل کا حکم ہوا گورنر جنرل تھے کہ سلطنت کو خالی کر دو۔ جفاکش یعنی جو ظلم مظلوم تھے، تو شاہ اودھ ان کا نام ہے، اودھ کے بادشاہ کے حکومت کرنے کے بعد 10 سال حکومت کرنے کے بعد آخر یہ انجام ہوا ان کے ساتھ۔
جو وہ لا ڈلہوزی اس وقت تھے، مضامین انہوں نے یہ خط میں لکھے: رعایا بہت تم سے ناراض ہے، تمہاری ریاست ہے بدنام شے۔ تو جو اس وقت کے لا ڈلہوزی تھے اس وقت، تو انہوں نے خط کے ذریعے یہ مضامین ان کو لکھ کر بھیجا کہ رعایا تم سے بہت ناراض ہے اور تمہاری ریاست جو بدنام ہو چکی ہے۔ رعایا نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ، فقط نام کہ تم رہو بادشاہ۔ مہینہ ہر ایک ماہ 1,00,000 کا ملے گا تمہیں، کچھ نہیں شک ذرا۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ تم جو تباہ کر رہے ہو رعایا وہ دیکھ نہیں پا رہے ہو، تم جو ہے فقط نام کے بادشاہ رہو گے، صرف نام کے بادشاہ رہو گے، اور ہم تمہیں جو ہے ایک ماہ 1,00,000 روپیہ مہینہ دیں گے، یعنی 1,00,000 روپیہ مہینے کا تمہیں وظیفہ ملے گا یا سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، جو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس میں کچھ نہیں شک ہوگا کہ تم صرف نام کے بادشاہ رہو گے۔ تو ہمارا پیج نمبر جو ہے 69 ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ اگلے پیج پر ہم چلیں گے۔ ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم جو تھے، گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے، ہوا گھر میں کورام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات۔ یعنی جو ریزیڈنٹ جنرل تھے اوٹرم، وہ گورنر کا خط ان کی معرفت آیا تھا، اور یہ خط دیکھ کر پورے گھر میں جو کوہرام مچ گیا، یعنی شور واویلا، جو ماتم مچ جاتا ہے، ماتم ہو گیا، اور دوپہر میں جو رات کا سا سما ہو گیا۔ وہ لائے تھے اس طرح کے ساتھ فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج، یہاں جزا اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر۔ یعنی ان لوگوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ریزیڈنٹ کا جو ایک لشکر ان کے ساتھ بھی آیا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، یہاں پر جو ہے اس کا مطلب اطاعت کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، یعنی جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنی پڑے گی ہمیں، یعنی حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل، میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال۔ یعنی وہ یہ مطلب یہ جو بندہ بالکل اس وقت یہ بالکل ہیلپ لیس سے ہو گئے تھے، مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیا سبیل نکالوں، مطلب اس کے لیے کیا چیز کروں، پر ان کے دل میں خیال بھی آ رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کیا کروں ملال، کیا غم کروں اس کے لیے، کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم کہ جس میں حکم ہوا تھا یہ علم۔ میرا جی کا مہینہ یعنی ربیع الاخر کا مہینہ ہوتا ہے، کہ وہ مہینہ جو تھا میرا جی کا مہینہ یعنی ربیع الاخر کا مہینہ تھا، کیا ولا بسنت وہفتم تھی اس ماہ کی چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی، یعنی وہ مہینہ جو ربیع الاخر کا مہینہ تھا، اور ربیع الاخر کی 27ویں تاریخ تھی، جو مطلب اس تاریخ کو جو ہے سلطنت یعنی حکومت میری چھٹ گئی تھی۔ 71 تھے سن 1200 پر زیاد، تو میری زبان سے رکھ اب اس کو یاد، وہ دن پنشمبا کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز۔ یعنی کہ 71 کا زمانہ تھا، 1271 سے زیادہ تھا، اور اس کو وہ چیز اب یاد ہے، وہ دن جو ہے پنشمبا کا تھا، یعنی وہ دن جو ہے جمعرات کا تھا، اور مطلب کوئی چیز ریاست کی جیسی کچھ باقی نہیں رہی۔ کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل، طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل، سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری صلاح، کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح۔ تو سبھی نے کہا کہ اپنے دل سے کہا کیا کروں سبیل، اور کوئی چارہ نہیں ہے نا، تو سب کی آخر یہ صلاح ٹھہری کہ چلو چل کے مطلب اپنے عزیزوں سے یہ فریاد کروں۔ بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں خدا حافظ خدا، رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے بات امیز، یعنی سبھی عزیزوں کو بلا کر انہوں نے خدا حافظ کرے، رخصت کرنی چاہی، اور سب عزیزوں سے جیسے پوچھا انہوں نے اپنے عزیزوں سے، رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کرم سے کیا پرورش روز و شب، جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو، دل خستہ شے کو ماہر کرو۔ تو انہوں نے سب عزیزوں کو مطلب اپنے جو بھی عزیز تھے ان کے
دوست وغیرہ رعایا وغیرہ، تو ان سے پوچھا کہ تمہارے کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے بتاؤ، میں نے اپنی حکومت کے دوران اگر تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچایا ہو تو بتاؤ، مجھے ماہر کرو، یعنی آگاہ کرو، مجھے بتاؤ۔ سبوں نے دیے راضی نامے مجھے کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے، یعنی سبھی نے کہہ دیا کہ سب مطلب راضی ہو گئے، راضی نامہ دیا اس کو، اس بات پر سب راضی ہو گئے کہ نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور سب کا حوصلہ ہو کر وہ پھر یہ حکومت چھوڑ کر یہ چلے گئے۔ تو وہ اپنی داستان دکھ جو سنا رہے ہیں، اب دیکھیے نظم کا خلاصہ ہے کہ اودھ کے حکمران واجد علی شاہ اختر مثنوی حسن اختر میں اپنی معزولی کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، معزولی یعنی جب ان کو حکومت سے معزول کر دیا، انہیں نکال دیا گیا، برخاست کر دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں واجد علی امجد علی اپنی داستان غم رنج و غم سناتا ہوں۔ مجھے اودھ کی سلطنت پر حکومت کرتے ہوئے 10 برس گزر گئے، اس کے بعد میری قسمت خراب ہونے لگی۔ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کا حکم، ریزیڈنٹ اوٹرم کی معرفت ملا کہ تمہیں حکومت سے معزول کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی بتائی کہ عوام تم سے ناراض ہے، ہم رعایا کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں ماہانہ 1 لاکھ روپیہ وظیفہ ملے گا۔ یہ بات سن کر محل میں کوہرام مچ گیا۔ رنج کی وجہ سے دوپہر رات محسوس ہو رہی تھی۔ ریزیڈنٹ ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اطاعت کے سوا چارہ نہیں۔ یہ ربیع الاخر کی 27 تاریخ کا یہ ربیع الاخر کی 27 تاریخ کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنی عزیزوں کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنی حکومت کے زمانے میں سب عزیزوں اور رعایا کا پورا خیال رکھا، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو بتاؤ۔ سبوں نے مجھ سے خوش ہونے کا اظہار کیا اور مجھے رخصت کیا۔ تو یہیں پر ہمارا خلاصہ ہو گیا کمپلیٹ، یہ پیج نمبر 70 بھی ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیں یہاں پہ معنی و اشارات شروع ہو گئے، یعنی الفاظ ہیں یہ، اس کے معنی ہیں تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن کے یاد کر لیں گے۔ طالع قسمت، خلا کرنا، خالی کرنا، جفاکش ظلم برداشت کرنے والا، لاٹ انگریزی لفظ لاٹ، مہینہ ملنا ہر مہینے، وظیفہ ملنا، کوہرام شور، واویلا سبیل راستہ، ترقیب حل، میرا جی کا مہینہ، ربیع الاخر کا مہینہ، ولا تاریخ، بستو ہفتم 27، زیاد زیادہ، پنشمبا جمعرات، دل خستہ شہ بادشاہ کا دکھی دل، ماہر کرنا مراد آگاہ کرنا، راضی نامہ رضامندی ظاہر کرنا، رضامندی کا اظہار۔ اب مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز ہو گئے ہمارے شروع، تو یہاں پر دیکھیے نظم کا بغور مطالعہ کر کے درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو نظم کو ہم نے مطالعہ کر لیا، میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، تو ابھی ہم سرگرمیاں کرتے ہیں جان پہچان کی مدد سے۔ مثنوی کے شاعر کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے، جان پہچان یعنی جو شاعر کا تعارف تھا اس کے حساب سے ہمیں لکھنا ہے۔ دیکھیے مثنوی کے شاعر کا نام، مثنوی کے شاعر ہیں، اصل نام محمد واجد علی، تخلص اختر، پیدائش 30 جولائی 1822، انتقال 29 ستمبر 1887۔ دور حیات ان کی ادبی حیثیت تھی، ان کی دلچسپی ادبی حیثیت میں وہ شاعر اور ادیب تھے، اور دلچسپی ان کی ڈرامے میں بھی تھی اور رہس میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھے، تو اس کے جوابات میں نے ریڈی کر دیے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے 10 سوالات ہیں، ایک جملے کے جوابات کیا ہے نا۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے داستان رنج کون سنا رہا ہے، تو جوابات آپ دیکھ لیجئے۔ واجد علی ابن امجد علی داستان رنج سنا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے گورنر جنرل کا کیا حکم آیا؟ گورنر جنرل کا حکم آیا کہ سلطنت کو فوراً یعنی ایک بار میں خالی کر دو۔ سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے کب دیا؟ سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے میرا جی کے مہینے یعنی ربیع الاخر کی 27 تاریخ کو دیا۔ چوتھا سوال ہے ڈلہوزی نے حکومت چھیننے کی کیا وجہ بتائی؟ ڈلہوزی نے حکومت چھیننے کی وجہ رعایا کی ناراضگی بتائی اور کہا کہ تمہاری ریاست بدنام ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے واجد علی شاہ نے آخر میں کیا کیا؟ واجد علی شاہ نے آخر میں رعایا اور اپنے اعضاء کو بلا کر، عزیز کی جمع اعضاء کو بلا کر ان سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو تو کہو۔ سوال نمبر 6 ہے ڈلہوزی نے سلطنت کو برخاست کرنے کی کیا وجہ لکھی؟
ڈیلوزی نے سلطنت کو برخاست کرنے کی وجہ یہ لکھی کہ وہ رعایا کی تباہی نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے ہم۔ سوال نمبر 7 ہے، شاعر نے فوج کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے فوج کو دریا کی موج سے تشبیہ دی ہے، یعنی دریا کی موج جیسے اتنی بلند ہوتی ہے نا، اسی طرح فوج جو آئی تھی بہت ساری۔ اب اگلا سوال ہے 8واں، ڈیلوزی نے واجد علی شاہ کے لیے کیا رعایتیں لکھی؟ ڈیلوزی نے واجد علی شاہ کو ماہانہ 1,00,000 روپے دینے کی رعایت لکھی اور لکھا کہ اب تم فقط نام کے بادشاہ رہو گے۔ 9واں سوال ہے، خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا؟ خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور دن کے دوپہر کے وقت اندھیری رات کا سا سما ہو گیا۔ سوال نمبر 10 ہے، 10 نواب صاحب نے عزیزوں سے کیا کہا؟ جواب ہے، نواب صاحب نے عزیزوں سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو تو بتاؤ۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، ڈیلوزی کا خط پڑھ کر واجد علی شاہ کیوں مایوس ہو گئے؟ تو جواب دیکھیں گے آپ۔ تو جواب دیکھیے، ڈیلوزی نے خط میں لکھا تھا کہ رعایا بادشاہ سے ناراض ہے اور ان کی ریاست کا حال برا ہے، اس لیے وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ساری باتیں غلط تھیں اس لیے واجد علی شاہ مایوس ہو گئے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ نواب واجد علی شاہ ڈیلوزی کے حکم کی اطاعت کے لیے کیوں مجبور تھے؟ یعنی ان کا حکم ماننے کے لیے کیوں مجبور تھے؟ تو دیکھیے جواب ہے، ریزیڈنٹ اوٹرم اپنے ساتھ فوج لے کر آیا تھا اور اس وقت واجد علی شاہ علیل تھے، اس وجہ سے نواب واجد علی شاہ ڈیلوزی کے حکم کی اطاعت کے لیے مجبور تھے۔ تو دیکھیے ہمارے مختصر جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارا تلاش و جستجو۔ تو اس میں دیکھیے نظم سے انگریزی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ دیکھیے انگریزی الفاظ ہے، جنرل، گورنر، لارڈ، ریزیڈنٹ، اوٹرم، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے الفاظ آپ لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے، نواب واجد علی شاہ کی سلطنت کے خاتمے کا خط سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہ والا خاکہ ہمیں مکمل کرنا ہے۔ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کا حکم ہوا تب سلطنت کو ہوئے 10 برس۔ سن تھا 1271، مہینہ میرا جی کا یعنی ربیع الاخر کا، تاریخ تھی 27، دن پنجشنبہ یعنی کہ جمعرات کا دن تھا۔ اور یہ دیکھیے ربیع الاخر میں نے لکھ دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے لکھ لیں گے۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے پوری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے سمجھانا اور سارا کویشچن آنسر جو میں نے سولوشن کیا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہوں ان تک میری ویڈیو پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ آپ لوگ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی، اگلی نظم میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔